وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ بھارتی سرپرستی میں چلنے والے پراکسی عناصر بلوچستان میں بے امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے کمٹمنٹ غیر متزلزل ہے۔ سرد موسم میں کیا برف پگھلنے لگی؟ پاکستانی اسپیکر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ۔ ایاز صادق اور جے شنکر نے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق جے شنکر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا تھا۔ ایاز صادق کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان کو یمن میں تشدد کی نئی لہر پر گہری تشویش۔ یمن کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کسی بھی یمنی فریق کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ نئی امیدوں، نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید۔ دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار اور پرجوش استقبال۔ نئے سال کے آغاز پر نیوزی لینڈ میں شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور ہم آواز ہو کر کاؤنٹ ڈاؤن میں حصہ لیا۔ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی، ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ 12 بجے رنگا رنگ آتش بازی شروع ہو گئی۔ دلکش گیتوں سے سڈنی ہاربر کی فضا گونجتی رہی۔ جشن شروع ہونے سے پہلے سانحہ بونڈائی بیچ میں مرنے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی 2026 کا پرتپاک استقبال۔ 12 بجتے ہی 33 بار روایتی گھنٹی بجائی گئی۔ دبئی کے برج خلیفہ پر بھی نئے سال کا جشن منایا جائے گا۔ لندن میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ الوداع 2025، الوداع 2025 کا آخری سورج غروب ہو گیا۔ تلخ و شیریں یادیں لیے آخری سورج مغرب کی اونٹ میں جا سویا۔ گزرے سال عوام کو بھی کبھی خوشی اور کبھی غم تو کبھی مشکل حالات کا سامنا رہا۔ بیتے برسوں کی طرح یہ سال بھی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ گیا اور تلخ لمحات کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ 2025 پاکستان کے لیے یادگار اور شاندار سال۔ دفاعی سفارتی میدان میں بڑی کامیابیاں سمیٹی۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی رافیل گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ ٹرمپ نے بار بار پاکستان کے ہاتھوں رافیل گرنے کا ذکر کر کے بھارت کو شکست یاد دلائی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری حکمت عملی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ کھیل کے میدان میں بھی سبز ہلالی پرچم سربلند ہوا۔ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ جیتا۔ ارشد ندیم نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ کرکٹر سن امیر کو ICC ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ ای گیمر ارسلان ایش نے فرانس میں عالمی ٹائٹل جیتا۔ نیو ایئر نائٹ پر کراچی سی ویو جانے والی سڑک کھلی رہے گی۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم موٹو کہتے ہیں سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا۔ شناخت کے لیے سیف سٹی کے کیمروں کا نظام موجود ہے۔ 6000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ سختی نہیں کریں گے، عوامی مقامات کھلے رہیں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کر دی گئی۔
بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کر کے والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال 4 جنوری کو بیجنگ میں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کے مشترکہ صدارت کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کے لیے کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید کر دی۔ آن سکرین یا آف سکرین کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ فی الحال حکومت سے رابطہ نہ کسی اور فریق سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بہت ہو گیا، اب حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے۔ 3 سال تحریک انصاف کے لیے مشکل رہے ہیں۔ 2025 میں جو امیدیں تھیں پوری نہیں ہوئیں۔ دعا ہے 2026 بانی PTI کی آزادی کا سال ہو۔ بارش، برفباری اور سرد ہوائیں، پورا ملک جاڑے کی لپیٹ میں۔ سوات اور لوور دیر میں برفباری نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا۔ وادی چترال میں پہاڑوں پر برف کی تہ جم گئی۔ لواری ٹنل پر اب تک 7 انچ برف پڑ چکی۔ بلوچستان کے ضلع زیارت نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ یوب، کوہلو اور چمن سمیت کئی علاقوں میں دوسرے دن بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سکھر اور عمرکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ خانپور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں موسم گرما کی پہلی بارش۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ پہلگام اور نئی دلی واقعے کو سیکورٹی ناکامی قرار دیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ دلی اور مقبوضہ کشمیر میں حملوں پر سوالات اٹھا دیے، کہا بتایا جائے پہلگام حملہ کس نے کیا اور دلی میں دھماکہ کیسے ہوا۔ یہ حملے ملکی سیکورٹی صورتحال کی سنگین ناکامی کی وجہ سے ہوئے۔ امت شاہ نے استعفیٰ نہ دیا تو عوام انہیں اقتدار سے نکال باہر کریں گے۔ نیپرا میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی صارفین کو آئندہ ماہ کی بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ CPPA کی درخواست پر نیپرا میں آج سماعت۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں چل پڑی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا آج تجربہ کر رہے ہیں، کل سے بسیں عوام کے لیے چلا دی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں ڈبل ڈیکر بسیں شارع فیصل پر چلیں گی۔ تجربہ بہتر رہا تو بسوں کی بڑی فلیٹ منگوائیں گے۔ کراچی کی ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر بس چلائیں گے۔ شہر کی سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں۔ 9 ارب سے زائد کی رقم مختص کر دی۔ مارچ اپریل تک مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی والوں کو ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر مبارکباد۔ کہا کراچی اب صرف چل نہیں رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بس چلی ہے، کل شہر بدلے گا۔ کراچی کو جدید شہروں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ ملک میں گندم کی کوئی قلت نہیں، وافر ذخائر موجود ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پنجاب میں گندم کی 90% ابتدائی کاشت مکمل ہو گئی، بہتر پیداوار کی توقع ہے۔ تصدیق شدہ بیج اور یوریا کھاد کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ میں گندم کی کاشت مقررہ اہداف سے تجاوز کر گئی۔ بلوچستان میں بارشوں کی کمی کے باوجود ہدف حاصل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں گندم کی کاشت مکمل ہو چکی۔ تمام صوبوں کو عبوری قومی گندم پالیسی پر عمل درآمد یونٹس قائم کرنے کی ہدایت۔ JIT نے ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت کو پیش کر دی۔ قصوروار پولیس افسران کا تعین کر کے سزا بھی تجویز کر دی۔ اسحاق زکریا ایڈوکیٹ نے کہا مرکزی ملزم رضا ہے۔ ملزمہ اور اس کے شوہر وحید کا اجرتی قاتل شمریز سے ملازمین کے فون کے ذریعے رابطہ تھا۔ رجب بٹ کے خلاف پرچہ نہ کاٹنے پر کراچی کے وکلاء سراپا احتجاج۔ سندھ بار کونسل اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی کال پر ہڑتال۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی سٹی کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ سندھ بار کونسل کی وکلاء کے خلاف FIR کی مذمت۔ IG سے دوسری FIR درج کرنے کا مطالبہ۔
وکلاء کا کہنا ہے رجب بٹ، ندیم نانی والا اور دیگر پر مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج جاری رہے گا۔ نیب نے کراچی سپر ہائی وے پر 250 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرا لی۔ نیب حکام کا کہنا ہے چیئرمین کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی۔ جعلی ریکارڈ کے ذریعے سرکاری زمین نجی ملکیت ظاہر کی گئی تھی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے سپر ہائی وے کے اطراف ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی مافیاز کے قبضے میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ، پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اعلانات۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت ASPs کو آسان اقساط پر پلاٹس کی فراہمی کا فیصلہ۔ ملک بھر سے ہر سال 10 انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور ASI کو بیرون ملک بھجوایا جائے گا۔ ہر سال 5 SP اور SSP رینک افسران کو AI کورس کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے نئے سال کی خوشی میں نجی شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے تنخواہوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا۔ 1 جنوری سے کم از کم تنخواہ 6000 درہم مقرر کی۔ 30 جون تک تنخواہیں نہ بڑھانے والوں کے خلاف 1 جولائی سے تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ نئے قوانین کا اطلاق ورک پرمٹ کے اجرا، تجدید اور ترمیم کے تمام عمل پر لاگو ہوگا۔ غزہ میں انسانی بحران پر 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور دیگر ملکوں کا امداد کے لیے اسرائیل سے رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ 16 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 13 لاکھ کو فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اور اونروا کو مکمل رسائی دی جائے۔ رفح سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امداد میں اضافہ کیا جائے۔ چترال میں کشمیری مارخور کا شکار، روسی شہری نے سرکاری اجازت نامے کے بعد نایاب کشمیری مارخور کا شکار کیا۔ غیر ملکی شکاری نے 68,000 امریکی ڈالر کے عوض لائسنس حاصل کیا تھا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کا ٹاپ شو جاری، ایسٹن ولا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہیں۔ آرسنل نے دوسرے ہاف میں 4 گول داغے۔ گیبریل، مارٹن اور جیزس نے آرسنل کے لیے گول سکور کیے۔ 45 پوائنٹس کے ساتھ آرسنل سر فہرست۔